السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خیریت اور تندرستی کے ساتھ رہیں۔ دوستوں، آج میں جو آپ کو قصہ سنانے والی ہوں وہ ہے کراچی کا جمشید ٹاؤن، جو کہ لیاقت آباد میں واقع ہے۔ یہ ایریا کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ کچھ کوارٹرز بھی بنے ہوئے ہیں، اور جب پاکستان بنا تھا اور جب یہ ایریا بنا تھا تو یہاں پر بہت سارے ایسے آرمی کے لوگ تھے، ایسے پولیس والے تھے جنہوں نے اپنے کوارٹرز بنا لیا کرتے تھے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رہا کرتے تھے، جنہیں ہم سرونٹ کوارٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانے اور آبائی اجداد کے زمانے سے ہے۔ جب پاکستان بنا اس کے فوراً بعد یہ کوارٹرز بن گئے۔ کچھ کوارٹرز ایسے بھی ہیں جو اپنی پرسراریت کی وجہ سے مشہور ہیں، اور رات میں کافی آوازیں آتی ہیں کچھ لوگوں کو وہاں سے، اور اکثر وہاں کے جو مکین ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو بھی ملا ہے۔ یہ قصہ مجھے بھیجا ہے مسٹر افضال نے، کراچی، جو کہ جمشید روڈ کا واقعہ ہے لیاقت آباد میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری فیملی، میرے 3 بچے اور میں اور میری وائف اس گھر میں رہا کرتے تھے سرونٹ کوارٹر میں، اور کافی عرصے تک خوشحال ہم نے زندگی گزاری، اور ہم نے کچھ محسوس نہیں کیا، اور ہر چیز بالکل پرفیکٹ چل رہی تھی۔ میرے 3 بچے اور میں اور وائف بے حد ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا اور میرے بیٹے کی شادی آن پہنچی۔ ظاہری بات ہے، آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گزارا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے مڈل کلاس انسان بھی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ وہ کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہماری جو پاکستان کی مہنگائی ہے وہ دن بدن اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ اگر جو بھی انسان کام کرنا چاہے یا سائیڈ بزنس کرنا چاہے وہ کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یوٹیوبس کے اوپر موٹیویٹ ہونے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ سائیڈ بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہی تمام چیزیں لوگ اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہی کیا، میں نے جو ہے اپنا گھر وہ کوشش کی کہ اس کو بلڈ اپ کرتا ہوں اور اوپر کمرے بناتا ہوں اور اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیتا ہوں۔ اب بات دراصل یہ تھی کہ میرے گھر میں 3 درخت ہوا کرتے تھے، 2 تو میرے صحن میں، ایک لیمبو کا درخت اور ایک آم کا درخت۔ لیکن جو میری چھت تھی اس پر ایک جامن کا بھی درخت ہوا کرتا تھا اور ایک پیپل کا بھی درخت ہوا کرتا تھا، جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ 3 ہی درخت ہیں، کیونکہ اوپر سے صرف ایک ہی درخت نظر آتا تھا اور باقی تو میرے صحن میں تھے۔ جب میرے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی تو میں نے اوپر 2 کمرے بنائے، جس کی وجہ سے مجھے ایک درخت کاٹنا پڑا، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کم از کم 4 درخت ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ ایک درخت تو اوپر رہا موجود، لیکن دوسرا درخت کمرے بنانے کی تعمیر کے دوران ہمیں کاٹنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے ایک درخت ہم نے کاٹ دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جو دوسرا درخت تھا تو وہ بھی کاٹنا پڑ گیا، کیونکہ اس کے پتے اتنے گرتے تھے کہ اوپر جو فلور کے اوپر ہر جگہ ڈسٹ، مٹی اور بہت گندگی ہو جایا کرتی تھی، اس لیے دونوں درخت ہم نے کٹوا دیے۔ کچھ عرصے تو معاملات صحیح رہا، صحیح معاملات چلتے رہے، ٹھیک رہے، کچھ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، کچھ محسوس کرنے میں نہیں آیا۔ ہاں، لیکن البتہ ایک چیز محسوس ہوئی، وہ یہ کہ جب میں رات کو سوتا تھا، رات کو لیٹتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے پوری راتیں گزر جاتی تھیں۔ میری وائف مجھے کہتی تھی کہ سو جاؤ، یہاں تک کہ نیند کی گولی بھی دیتی تھیں، لیکن کچھ ایسا لگتا تھا کہ جسم میں بھاری پن سا ہے، سر بالکل بھاری ہوا ہے، کندھے بالکل بھاری ہوئے ہیں۔ نیند کی گولی کھانے کے باوجود بھی ذہن منتشر رہتا تھا، بالکل دل کے اوپر بوجھ لگتا تھا،
نڈھال نڈھال سی طبیعت رہتی تھی، آنکھیں جلنے لگتی تھیں، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی اٹھا دے گا، خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ مسلسل ہوتا رہتا تھا۔ 2 دن کے بعد نیند آتی تھی، 3-4 گھنٹے آنکھ لگتی تھی، پھر اچانک سے چونک جاتا تھا۔ پھر گھر والے سمجھا بجھا کے پھر لٹا دیتے تھے، روم کے اندر خاموشی کر دیتے تھے، بالکل اندھیرا کر دیتے تھے تاکہ سکون کی چین کی نیند آئے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر دوبارہ میں وقفے وقفے سے چونک کر اٹھ جاتا تھا۔ گویا کہ بہت ہی عجیب سی حالت تھی۔ میرے بچوں نے اور میری وائف نے دم کا پانی، قرآنی آیات، تعویذات مجھے پہنائے، پانی وغیرہ پلاتے رہے، دم کرتے رہے۔ کچھ عرصے تو معاملات ٹھیک رہتے، لیکن جب کچھ دن بعد ہم یہ عمل کرنا چھوڑ دیتے، پانی پینا چھوڑ دیتے، معاملات ویسے ہی ہو جاتے۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ جیسے ہی آنکھ لگتی، کانوں میں کوئی آواز آنے لگتی، جیسے کہ کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی مردانہ سی، کوئی بوڑھی سی آواز، جیسے کہ کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی بولنے کی کوشش کر رہا ہو، کھسر پھسر وسپرنگ جیسی آواز۔ جہاں میری آنکھ لگتی تھی وہاں یہ معاملہ شروع ہو جاتے تھے۔ وہاں کوئی نہ کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، میرے کان میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، اور میں چیخ مار کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ کبھی 10 منٹ کی آنکھ، کبھی 15 منٹ کی آنکھ، یہاں تک کہ میں ایک ہفتہ جا کر گزارتا تھا۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، آنکھیں جلنے لگتی تھیں، میرا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں بیمار رہنے لگ گیا تھا نیند کی وجہ سے۔ نیند کی کمی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میری آنکھوں کے جو ارد گرد ہیں وہ حلقے پڑ گئے تھے، سیاہ رنگ کے گڈھے ہو گئے تھے۔ بہت جگہ میں نے دکھایا، بہت جگہ میں نے علاج کرایا، مینٹلی طور پر بھی دکھایا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، دماغی کوئی بیماری جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہو، وسوسے خیالات آتے ہوں۔ سب کچھ کر دیکھ لیا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ جو بتاتا وہاں چلے جاتا تھا، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے دم نہ کروایا ہو۔ مگر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب تو یہ بھی ہونے لگ گیا تھا کہ جیسے ہی میں سوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی رسیاں مجھ پر لپٹ گئی ہوں، جیسے مجھے جکڑ لیا ہو کسی رسیوں نے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سانپ جو بل ڈال دیتا ہے انسان کے جسم کے گرد، اور کوئی ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے رسی سے میرا جسم جکڑ رہا ہوتا ہے، اور میں بالکل ٹائٹ ہو جایا کرتا تھا، اور میں چیخیں مار کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ بس کچھ بھی ہوتا تھا، کوئی بھی آواز مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے نیند کا دشمن ہے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے پیر فقیر اللہ والے لوگ بھی آئے جنہوں نے گھر کا جائزہ لیا، لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا۔ خیر، کچھ عزیزوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا کہ اس جگہ پہ فلانے صاحب رہتے ہیں، وہاں سے بھی آپ مل کر آئیے۔ میں وہاں پر گیا، وہاں پر انہوں نے کوئی چیز مجھے بتائی، کچھ تعویذات، کوئی وظائف وغیرہ پڑھنے کو دیے کہ یہ رات سونے سے پہلے آپ یہ وظائف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں واپس گھر آیا اور سونے سے پہلے ان وظائف کا ذکر کیا۔ پھر جیسے ہی میں لیٹا، تھوڑی دیر بعد مجھے خواب آیا۔ مجھے نظر آیا کہ خواب کے اندر ایک کوئی بوڑھا سا انسان ہے جو کہ نہایت ہی غصے میں ہے، اور اس کے کانوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور بالکل جلالی قسم کی طبیعت ہے، اور بالکل آگ بگولا ہوا ہے۔ اور وہ انسان کہہ رہا ہے کہ تم نے میری جگہ کو ختم کیسے کیا، تم نے میری جگہ کو برباد کیسے کیا۔ اب جب تم نے میری جگہ کو برباد کیا ہے اور تم نے مجھے میرے گھر سے نکالا ہے، تو میں تمہیں اتنے آرام سے تمہارے گھر میں رہنے نہیں دوں گا، میں تمہیں اتنی آسانی سے جینے نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے میرے گھر سے نکالا ہے، میں تمہاری زندگی برباد، تمہارا چین سکون سب چھین لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری اچانک سے آنکھ کھل گئی،
اور میں اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی جنات کا یا کچھ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں قصوروار ہوں، میں نے کچھ کیا ہے۔ میں واپس ان صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو یہ ماجرا بتایا کہ آپ کے وظائف کی وجہ سے مجھے خواب میں یہ آیا ہے، اور کوئی عجیب سی مخلوق تھی، عجیب سا کوئی انسان تھا جو کہ نہایت ہی بوڑھا تھا، اور اس کی جھریاں وغیرہ تھیں اس کے چہرے پر، اور بہت 1000 سال پرانا کوئی لگ رہا تھا، جو نہایت ہی ہیبت ناک اور نہایت ہی جلالی اور غصے کے اندر تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں میری غلطی ایسی کیا ہے، ایسی کون سی مجھ سے خطا ہوئی ہے کہ جس کے برعکس مجھے یہ معاملات سہنے پڑ رہے ہیں اور مجھے جکڑا جا رہا ہے اور مجھے سونے نہیں دیا جا رہا۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ جو تم نے اپنے اوپر گھر کے 2 کمرے بنائے ہیں اور جس کی وجہ سے تم نے یہ جو درخت کاٹے ہیں، اس میں یہ ایک بوڑھا جن تھا جو کہ رہتا تھا، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے ان درختوں کے اوپر قابض تھا اور اس کا ٹھکانہ تھا، اور یہ جنات کا مسکن تھا اور یہ رہتا تھا، اور اتنے عرصے سے یہ اس لیے تکلیف نہیں دیتا تھا کیونکہ تم نے درختوں کو نہیں چھیڑا تھا، درختوں کو نہیں کاٹا تھا۔ مگر جب تم نے درختوں کو کاٹا جس کی وجہ سے یہ تم پر حاوی آ گیا ہے اور یہ بہت جلالی ہے، اس کا کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، تمہیں بہت سارے وظائف پڑھنے ہوں گے اور بہت زیادہ چلے وغیرہ بھی کاٹنے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے پھر بتائیں۔ تو یہ میں نے پھر اسٹارٹ کیے، کچھ وظائف، کچھ تعویذات وغیرہ گھول کر پانی میں پیے، اور یہ معاملات میرے ساتھ رہے اور کافی عرصے تک رہے۔ 3 سے 4 سال تک میری زندگی بالکل عذاب میں رہی، اور یہ روز کا معمول بن گیا کہ جہاں میری آنکھ لگتی میں رات میں نہیں سوتا تھا، میں دن میں سویا کرتا تھا، کیونکہ میری وائف اور میرے بچے، ان کو تمام چیزوں کی خبر تھی۔ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ دن میں اپنی نیند پوری کر لیا کریں، لیکن ایسا ہو گیا تھا کہ میں جہاں لیٹتا تھا، چاہے دن ہو یا چاہے رات ہو، میں جہاں لیٹتا تھا وہاں پر یہ معاملات ہونے لگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے جکڑ رہا ہے، ایسا لگتا تھا کوئی کان میں شور کر رہا ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ خیر، آہستہ آہستہ سے جب میں نے بہت زیادہ تعویذات اور یہ پانی کے دم وغیرہ کیے تو کچھ نہ کچھ مجھے افاقہ ہوا، اور جو یہ معاملات ہو رہے تھے ان میں کچھ کمی واقع ہوئی، اور جو جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے اس میں تھوڑی کمی آئی۔ اور خواب میں وہ جن بار بار آ کے کہہ رہا تھا میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، لیکن اب وہ بہت کم آ رہا تھا۔ جہاں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر آ رہا تھا، اب وہ مجھے خواب میں کم از کم 3 سے 4 دن بعد نظر آ رہا تھا، اور وہ خواب میں یہی بول رہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں چلا بھی جاؤں گا لیکن پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی مایوسی تمہارا مقدر بنے گی کیونکہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ خیر، پڑھنا پڑھانا ہوتا رہا، میری فیملی میرے لیے دعا گو رہی، میں کافی پڑھتا پڑھاتا رہا۔ اس سے یہ ہوا کہ فائدے سے فائدہ ہوتا چلا گیا، اور کافی معاملات کچھ حد تک کم ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کرائی، اور میں قرآن خوانی کراتا رہا، میلاد شریف کراتا رہا۔ بہت سارے بچے آ کے میرے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قرآن کا ختم کرواتے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ختم ہوئے۔ لیکن پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں، جیسے ایک بیماری ازاری آنا، بہت سارے لاسز ہوئے مجھے، کیونکہ اس جن نے کہا تھا کہ چلا بھی جاؤں گا تب بھی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور یہ تمام چیزیں، بیماری اور غریبی، مفلسی اور اس طرح کے حادثات کی صورت میں تم لوگوں کے پاس ضرور آئے گی۔ خیر، یہ تمام چیزیں بھگتنے کے بعد کم از کم 4 سے 5 سال تک، اس کے بعد اب ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور میں بالکل خیریت سے ہوں، کیونکہ میں نے بہت کچھ فیس کر لیا، اور میں آج بھی پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اب مجھے تنگ کرتی ہو، لیکن پھر بھی میں پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اور اپنے گھر میں ختم قرآن اور میلاد شریف کراتا رہتا ہوں۔ اور میرے بچے اور میری جو وائف ہے وہ بھی بہت زیادہ دینی اور اسلامی ہے، اور گھر میں اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔
تو دوستوں یہ قصہ مسٹر افضال نے بھیجا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پلیز میرے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. جزاک اللہ.